پریشان رہے گی دجال کے فتنے سے، مسلمان پناہ مانگتے رہیں گے اللہ کیا کرنا، اللہ کیا کرنا۔ ایسے عالم میں اچانک دمشق کی جامع مسجد کے مینار شرقیہ پر فجر کی اذان، سحری کے وقت فجر کی اذان ہوگی، سارے امتی محمدی صفیں درست کر رہے ہوں گے، حضرت مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے، اچانک مینار شرقیہ میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اللہ آسمان سے ان کو نازل کرے گا، آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، اے لمبا خمیر، لمبا جھبا، اے لمبے لمبے بال، وہ ایسے آئیں گے، ایسا گندمی چہرہ، گیہوں کے کلر کا ان کا خوبصورت چہرہ، اور ان کے لمبے لمبے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، ایسا لگیں گا ابھی غسل خانے سے غسل کر کے باہر آئے، ان کو دیکھتے ہی سارے مسلمان کہیں گے من انت یا اخی، تم کون ہو میرے بھائی، ہم نے آپ کو اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر 33 ایئرز میں اٹھا لیا، 33 سال میں اٹھا لیا، آج بھی ان کی عمر 33 سال کو ان کے کانٹے کو اللہ ان کی عمر کے کانٹے کو کھڑا کر دیا، آج بھی تیسرے آسمان پر زندہ ہیں، اور وہ 33 سال کے نوجوان ہیں، انہوں نے زندگی میں شادی نہیں کی، اسی لیے عیسائی شادی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں سنیاس پن رہبانیت جائز نہیں، کوئی شادی کی استطاعت رکھ کر شادی سے انکار نہیں کر سکتا۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام 33 ایئرز کے وہی نوجوان دنیا میں نازل کیے جائیں گے، ان کو دیکھ کر وہ کہیں گے انا عیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ انت نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام؟ ہاں میں وہی اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، لیکن اس وقت امت محمدی بنا کر بھیجا گیا۔ فجر کی اقامت ہو رہی ہوگی، لوگ کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیے، امامت کیجئے، نہیں اللہ مجھے امام بنانے کے لیے نہیں، مقتدی بننے کے لیے بھیجا ہے، امت محمدی کا کوئی آدمی امامت کرے گا میں پیچھے کھڑے ہو کر اس کی اقتداء کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے سب سے پہلے 3 کام کریں گے۔ نمبر 1، ساری دنیا سے انکم ٹیکس ہٹا دیں گے، جی ایس ٹی، ایس ٹی ایس، انکم ٹیکس سارا ہٹا مٹا دیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 2، خنزیروں کو قتل کر دیں گے، سوروں کو مار دیں گے، دنیا سے ختم کر دیں گے۔ عیسائی لوگ خنزیر کاٹ کے کھاتے نا، اللہ نے اسے حرام کیا تھا لیکن یہ لوگ کھاتے ہیں، ساری دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے۔ نمبر 3، سلیب کی پلس مارک کی نشانی ان کے چرچان کے اوپر، ان کے خبران کے اوپر، ان کے گلے کے ہار میں جو پلس مارک کا وہ ہے نشان ہے، اس نشان کو توڑ دیں گے ساری دنیا سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نازل کیے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی گرمی سے جتنے یہود، جتنے منافقین ہوں گے، ان کی سانس کی گرمی جہاں جہاں تک جائے گی، منافق ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتے ہی سارے مسلمان خوش ہوں گے، اور کانت دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنے لگے گا، لیکن ترکی کے ایئرپورٹ کے پاس جسے حدیث میں باب اللد کہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے بعد باب اللد کے پاس کانت دجال کو اس کے گردن کے کپڑے کے ساتھ پکڑ کر لمبے نیزے کے ساتھ اسے مار کر اس کا قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کانت دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی کانت دجال مریں گا، ان کے پیچھے پھرنے والے چیلے، ان کے پلے، ان کو انفارم ہوتا ہمارا اللہ مریا گا تیرے، ہمارا رب مریا گا تیرے، اے وہ کیا کیا کی آسمانہ میں زمینہ میں، یہ وہ بارشاں، وہ اناجا، وہ آٹا روٹیاں پوٹیاں کرتا تھا نا، انٹلے گیا گا تیرے انہیں، اے مریا گا تیرے، مرتے ہی بھاگیں گے، سب بھاگیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے اس وقت جیسے ہی کانت دجال ختم ہوگا، سارے دنیا کے یہود نصارہ جو اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے بھاگیں گے۔ اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایسی طاقت دے گا، ہر مسلمان یہودی کو پکڑ کر قتل کرے گا، ہر ایک پکڑ کر۔ اب انہوں بھاگنے والے پہاڑاں کے پیچھے، بھدریاں کے پیچھے، گھراں کے پیچھے ادھر ادھر بھاگیں گے، چھپیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے اس وقت
ہر درخت بات کرے گا، ہر پتھر بات کرے گا، ہر دیوار بات کرے گا. کیا کہے گا؟ یا عبداللہ تعال ہناک، اے اللہ کے بندے ادھر آ، فخلی فی حاصل یہودا فقتلہ فاخذہ فقتلہ، پکڑ اسے، میرے پیچھے ایک یہودی چھپ کے بیٹھا ہے، اسے پکڑ اور اسے قتل کر. مولی گاجروں کی طرح اس وقت سارے دنیا سے یہودیوں نصرانیوں کا خاتمہ کیا جائے گا. ایک بھی یہودی نہیں بچے گا، ایک بھی نصرانی نہیں بچے گا، ایک بھی اسلام کا دشمن نہیں بچے گا. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ برگد کا درخت بات نہیں کرے گا، برگد کے درخت کے علاوہ دنیا کے سارے درخت بات کریں گے. اسی لیے یہودی حد سے زیادہ برگد کے درخت لگا رہی، کہاں ملے وہاں؟ کئی کتو اس کے پیچھے چھپلے کھڑیں گے گا تو انہوں کہاں چھپے تو بھی اللہ جسے مٹانا چاہتا، جسے ہٹانا چاہتا، کوئی مائی کا لال زندہ نہیں بستا. ساری دنیا سے اسلامی دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اب کیا؟ آسمان سے مینا برسے گا، بارش برسے گا، ایسی فصلیں اگیں گی. اللہ سارے مسلمانوں کو، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا، ساری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی، ایک بھی کافر نہیں رہے گا، ایک بھی اسلام کا دشمن نہیں رہے گا. پوری دنیا کے چپے چپے میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے نعرے بلند ہوں گے. ساری دنیا میں اسلامی حکومت آ جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام 7 سال زندہ رہیں گے، ان 7 سالوں میں شادی کریں گے، ان کی بیوی، ان کے بچے ہوں گے. اب اللہ جو مینا برسائے گا، ایسی دولت مسلمانوں کو اتنی دولت اللہ دے ڈالتا، سال بیتتے ہی اب وہ دولت کی زکات نکال کو گلی گلی، گاؤں بستی بستی، نگری نگری، ڈگری ڈگری، بھکاریاں بھٹکے سرگا بھٹکیں گے مسلمان. میری زکات کون تو لیتا کیا کی، کون تو غریب ملتا کیا کی، کون سی تو جھوپڑی دکھتی کیا کی. پوری دنیا تلاش ہے تو بھی ایک بھی زکات لینے والا نہیں ملیں گا. آج اللہ کا شکریہ ادا کرو، یو پی سے، بہار سے، بنگال سے، جھارکھنڈ سے تمہاری زکات لینے، معصوم بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ تمہارے مسجد کے دروازے تک آ کر زکات لے جا رہی، تمہیں ان کو زکات دینے میں کنجوسی اختیار کر رہی. محمدیہ بیت المال کے لیے دو، تمہارے ٹاؤن گیرا مسجد کے محمدیہ بیت المال کے لیے دو، نہیں دے رہے. وہ زمانہ آئیں گا جب زکات لے کر دینا چاہے گا، اللہ کی قسم ساری دنیا میں زکات لینے والا کوئی نہیں بچے گا. اتنی دولت اللہ دے دے گا. جو بارش اللہ برسائے گا، انار، اتنا بڑا انار، وہ انار کھا کو اس کے چپے میں، اس کے چھٹے میں 40 لوگ آرام سے سو جائیں گے بچھانا اوڑھنے کو. انار کے چپے میں ایک گائے کا دودھ 40 قبیلے والوں کے لیے برابر بنے گا. بچے سانپ سے کھیلیں گے، سانپ بچوں کو کچھ نہیں کریں گے. ایک ندی پر شیر بکری ساتھ میں پانی پئیں گے. اب تمہیں منجے سوال کریں گے، شیر بکری کو نہیں کھایا تو کیا چارہ کھاتا کیا مول صاحب؟ وہ کیا اللہ کھلاتا کی اللہ کو معلوم. شیر بکری ایک ساتھ اس وقت ندی پر پانی پئیں گے. امن، سکون، شانتی کا موسم، ساری دنیا میں امن. 7 ایئرز عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے. اب ایسے عالم میں اچانک سارے مسلمان اب اللہ کی عبادت کرتے کرتے، نعمتاں کھاتے کھاتے چربی چڑھیں گی مسلمانوں کو. اللہ نافرمانی کے کام شروع کرتی. زیادہ پیٹ بھر کو کھائے تو خالی اوپر سے ڈکارا نہیں آتے، اور فل کھائے تو ذرا جلاباں بھی لگتی. ایسے بدعت کے کام شروع کریں گے، شرک کے کام شروع کریں گے. اللہ ان کو سزا دینے یاجوج ماجوج کو نکالیں گا. ہر نمبر پر یاجوج ماجوج دنیا سے نکلیں گے ایک کونے سے. آج بھی یاجوج ماجوج ہیں، آج بھی ہیں. وہ کہاں ہیں؟ تمہیں بولیں گے مول صاحب ڈسکوری چینل والے، ہسٹریکل چینل والے، نیشنل جغرافک چینل والے، دنیا کے چپے چپے، کونے کونے، ہر جزیرہ، ہر سمندر کے اندر، اندر سے باہر سب تلاش لیے کیمرے لے کو. انہوں کہاں تو بھی ہے مولوی صاحب، انہوں جہاں بھی ہے اللہ ہماری آنکھوں سے اوجھل بنا کے رکھا. کوئی آدمی اسے نہیں دیکھ سکتا جسے اللہ چھپانا چاہتا. جب اللہ ان کو لانا چاہتا اسی دنیا سے لے کر آتا. ذوالقرنین جب دعوت کا کام کرنے ایک وادی میں پہنچے، سورہ کہف میں 16ویں پارے میں اس کا ذکر ہے. ان قبیلے والوں نے کہا، قالوا یا ذا القرنین ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا. اے ذوالقرنین، یہاں یاجوج و ماجوج رہتے، ہمارا جینا حرام کر کو رکھی، اگر تمہیں ان سے بچا لیے ہمیں تمہاری دعوت قبول کریں گے. ایتونی زبر
बीच में रखो, सीसा पिघला को दाल को, एक बड़ी दीवार कायम कर डाले जुल्करनैन। उन्होंने उसके पीछे कैद हो गए। सद्दे जुल्करनैन बोलती है उसे, अरबी में सद्द दीवार को बोलती। सद्दे जुल्करनैन के पीछे कैद है। अब वो कहाँ है दीवार, उन्होंने कहाँ कैद है, वो अल्लाह कुछ मालूम, हमना नहीं मालूम। अल्लाह के नबी बुखारी की हदीस में कहते, बुखारी मुस्लिम की रिवायत में कहते, रोजाना याजूज और माजूज उस दीवार को चाटते रहते, सुबह से शाम तक। उनकी जबान पर ऐसा एसिड पावर दिया अल्लाह, उन्हें जिस चीज को चाटती पिघल जाती, वो चीज जिस चीज को चाटती पिघल जाती। सुबह से शाम तक दीवार चाटेंगे, वो दीवार घटते घटते इतना सुराख तैयार हो जाएगा। नबी अपनी शहादत की उंगली और अपने अंगूठे को ऐसा मिलाकर बताए, इतना सुराख शाम तक रेडी कर लेती। झांक को देखते हैं दुनिया को, हाँ दुनिया दिख रही रे, सबा आएंगे रे, सबा आको ये छोटे होल को चाट को बड़ा कर को मेंढू का पुदके सगा पुदुक पुदुक को अंदर जाको दुनिया में फितने फैलेंगे। चलो रे जाको सो जाएंगे, सुबह से चाट 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 को थक गई, चलो जाग सो जाएंगे, इंशाअल्लाह नहीं बोलेंगे। दूसरे दिन आको देखे तो खेती की वत्ती मोटी दीवार कैसी की वैसी रहती, इन्हों बिसर गए रहती, कल हमें चाट को इतना रेडी करे थे ना, बिसर गए रहती। फिर सुबह से चाट ले एक खड़ती, शाम तक कितना सुराख रेडी करेंगे, फिर झांक को दुनिया को देखेंगे, फिर कहेंगे कल आकर हम चाट कर इस होल को बड़ा करके दुनिया में जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं बोलेंगे। क़यामत के करीब जब अल्लाह उनको लाना चाहता, उस वक्त उनके सरदार को याद दिलाता इंशाअल्लाह। उस वक्त बोलता सरदार इंशाअल्लाह कल हमें आको चाट को इसे बड़ा करेंगे। जाग सो को सुबह का आया तो कितने का बता रहता होल, अब चाटते ही होल बड़ा होता, पुदक पुदक को आ जाती दुनिया में। हम ना बड़ी बेमारी इंशाअल्लाह नहीं बोलते, हमें पक्के कंजूसा भाई। पैसे अब पिज्जा को ले लेका तुम घर से, यहाँ खड़ो तुम्हें इंशाअल्लाह ला, तुम बोलो जी क्या घंटा जाता क्या, अब पिछला तुम भाई जरा हेल्प होना था तुम्हें, 2 दिन में तुम ना मैं कर दूंगा तो कर दूं, तू करता करने का यकीन है क्या, इंशाअल्लाह बोल भाई, इंशाअल्लाह नहीं बोलते। एक आदमी बैल लेको जा रहा था बाजार में बैल बेचने को वास्ते, एक मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम मौलवी साहब, कहाँ जा रही हजरत, मैं बैल बेचने को वास्ते जा रहा हूँ मौलवी साहब, बैल बेच को आ तू, इंशाअल्लाह बोल बा है, मुझे क्या भी बोलो ना को तुम्हें, मेरे माइंड में हिसाब है, ये बैल में लग गया तो मैं इतना बोलना 10,000 बोल तू, मैं उन्हें क्या है 8,000 को पूछता, फिर मैं 9,000 का तू, फिर उन्हें 7,500 पूछता, ऐसा करते करते मैं इतने कुछ देना उन्हें वत्ते कुछ का पूरा हिसाब मेरे भेजे में है। तो मैं इंशाल्लाह पुंशाल्लाह बोल को मुझे क्या भी डिस्टर्ब करो नो को, मैं क्या भी बोलता नहीं क्या उन्हें, अच्छी बात ले बा जा बाग भेजे गया। बैल बेचने को से खड़िया 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 देख रहा अचानक बैल क्या है बिक्या, पैसे आए, पूरे पॉकेट मार ले को कौन की चोरी कर ले छोड़ा, बैल भी गया पैसे भी गए, मुंह उतार ले कोच रास्ते का रहा। मौलवी साहब हाथ खड़ी, सलाम वालेकुम बा कहे, वालेकुम सलाम मौलवी साहब, क्या बात तेरा बैल दिख रहा नहीं ना बा पीछे, कहा तुम्हें क्या बोलना मौलवी साहब, यहाँ से मैं इंशाअल्लाह गया ना, इंशाअल्लाह मार्केट में घुसा, इंशाअल्लाह जैसे ही मार्केट में मेरे सामने ग्राहक आया, इंशाअल्लाह उन्हें बोला, मैं इंशाअल्लाह चुकाया, इंशाअल्लाह यूं दिया, इंशाअल्लाह पैसे लेकर रख लिया, इंशाअल्लाह मेरे पैसे कौन की मार ले को इन्ना लिल्लाह कर डाला मौलवी साहब। उन्हें बोले अरे बेवकूफ, मुंह खोला तो इंशाअल्लाह कराना रे, इतना इंशाअल्लाह कहीं बोल रहा, वो जाते स्टंप एक बार नहीं बोला ना वो ऐसो फजी थी, इसीलिए अब से ठाले छोड़ियो, मुंह खोले तब से इंशाअल्लाह। भाई जहां बोलना वहां बोलना, नहीं बोलने की जगह नहीं बोलना, लेकिन इंशाअल्लाह बोले तो आजकल के हमारे नौजवान क्या बोलते मालूम, नो गारंटी, इन्हें इंशाअल्लाह दे तुम बोल रहा भाई, अल्लाह चाहे तो कहते, मतलब अल्लाह नहीं चाहे नहीं देता क्या मेरे पैसे तू, ऐसा बोलते हैं। अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह पे भरोसा करो, इंशाअल्लाह आपको कायम रहो। अब आइए काना दज्जाल दुनिया में आ जाएंगे, काना दज्जाल जैसे ही दुनिया में आए मेरे भाइयों, दुनिया का कोई तोप, दुनिया का कोई मिसाइल, दुनिया का कोई बम, दुनिया का कोई बड़ी से बड़ी हुकूमत काना याजूज माजूज का मुकाबला नहीं कर सकती। याद रखो, याजूज माजूज बहरे फुरात, बहुत बड़ा समंदर, उस समंदर के किनारे से आए तो पूरा समंदर का पानी पीले को निकल जाती, इतना बड़ा खड्डा पड़ता वहां, लोग आकर देखती यहाँ पानी कब तो भी खड़ा था नहीं खड़ा था, पूरा पानी पी लेंगे समंदर का। कहते रहती उन्हों
only 2 feet, only 2 feet کے گڈے 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 آتے میں. ہاں ان کا سردار سب سے لمبا, انہیں 3 فٹ کا, باقی کے پورے 2 فٹ کے. ساری دنیا کے لوگوں سے اب ابھی کون سوال آپ کریں گے مجھے, ملسابینو کون ملسابینو, انسانا کیا جناتا کیا شیطانا, کون انسانا. بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام سام یافس, یافس کی اولاد میں سے ہوں گے, یاجوج ماجوج سب یافس کی اولاد میں سے ہوں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم کو کہیں گا, اے آدم چل اٹھ. اللہ میں حاضر ہوں, اللہ تیرے نسل میں تیری ذریت میں جنتیوں کو الگ نکال, جہنمیوں کو الگ نکال. اللہ جنت کو کتنے نکالنا, جہنمیوں کو کتنے نکالنا. اللہ بولیں گا 1000 کا گروہ نکال, ہر 1000 میں سے 990 پر 9 اٹھا کر جہنم میں ڈالوں گا, کسی ایک آدمی کو اٹھا کر جنت میں ڈالوں گا. جب اللہ تعالیٰ یہ آواز میدان محشر میں بلند کریں گا, اللہ کے نبی کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچے کو سینے سے نیچے پٹک دیں گی, حمل والی عورتوں کے حمل وضع ہو جائیں گے, بچے مارے ہیبت کے بوڑھے ہو جائیں گے, بوکھلا جائیں گے, سارے بوکھلا جائیں گے. یہ اعلان جب صحابہ نے سنا 999 جہنم میں جائیں گے, 1000 میں only 1% جنت میں جائے گا, صحابہ چدرہ سر پہ اوڑھنے کو چیخ مار کو رونا شروع کر ڈالے. اے اللہ کے نبی ہم کہاں جائیں گے, ہمارا کیا ہوں گا, 1000 میں ایک جنت میں, وہ بھی 990 جہنم میں, ہم کہاں جائیں گے, ہمارا کیا ہوں گا. چیخ مار کو رونا کرے صحابہ. اللہ کے نبی تسلی دے کو بولے ڈرو نکو, 990 پر 9 یاجوج ماجوج میں سے اٹھا کو اللہ جہنم میں پٹکیں گا, تم میں سے کسی ایک کو لے کر اللہ جنت میں ڈالیں گا. اس حدیث کا مطلب کیا, ہمیں آج انسان آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانات جتنے تعداد میں ہیں, ہماری یہ ساری تعداد ایک طرف, ہماری تعداد سے یاجوج ماجوج 999% زیادہ رہیں گے. وہ لوگ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں میں یاجوج ماجوج ایک سائڈ, ہم ایک سائڈ, ہمارے مقابلے میں وہ لوگ 999% زیادہ رہیں گے. خیر بعض محدثین اس کی یہ بھی اصطلاح بیان کی ہے, واللہ عالم بالصواب. غرض اب یاجوج ماجوج کے فتنے, سارے مسلمان دوڑیں گے, بھاگیں گے, کون بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, پہاڑوں میں چھپ جائیں گے, غاروں میں چھپ جائیں گے. اب ساری دنیا والوں کو ہٹا مٹا دیں گے, مار دیں گے. سردار بولتا چائنا کو گیا تھا, کہہ رہے تو افریقہ کو گیا تھا, تو انڈیا کو گیا, پاکستان کو گیا, آسٹریلیا کو گیا. سردار پوری ورلڈ کے کنٹری کو پھر لے کھا گئے, کون بھی انسان نہیں ہے وہاں, سب کو مار ڈالے ہمیں. اچھا اب زمین والوں کو مٹا ڈالے نا, آسمان میں بھی کون کی ہے کہتے, فرشتے ہے کہتے, اللہ ہے کہتے. چلو اب آسمان والوں سے فائٹ کریں گے, اتنے رہتی اللہ سے فرشتوں سے مقابلہ کرنے کی بات کرتی. بخاری مسلم میں لکھو ہے باتیں. اب کریں گے کیا, چھوٹے کمانہ بناتی, اتنے تیرہ بناتی, سارے تیار ہو کو کھڑتی. سردار بولتا میں کب اٹیک کرتوں کی آسمانہ میں تیران چھوڑنا. سارے یاجوج ماجوج چھوٹے چھوٹے کمانا, چھوٹے چھوٹے تیران بنا لے, سب آسمان کی طرف تیران تان لے کھڑتی. سردار بولتا اٹیک, سارے کے سارے آسمان میں تیران مارتی. اللہ بھی دیکھو کیسی قدرت چلتا ہے ان کے ساتھ. جب ان کے تیر آسمان میں جائیں گے, اللہ چند لمحوں کے لیے ان کے تیروں کو آسمان میں غائب کر دیں گا. کئی دیر کے بعد, کئی لمحوں کے بعد ان کے تیروں کو ان کے قدموں میں آسمان سے جب واپس اللہ گریں گا تو ان تیروں کے نوکوں پر خون لگا رہیں گا. اب وہ کس کا خون اللہ کو معلوم, بہرحال خون لگا رہیں گے. وہ اپنے اپنے تیر اٹھا, ہاں ہمیں جو تیر چلائے تھے, میرے تیر سے ایک فرشتہ مر گیا, میرے تیر سے, مطلب کیا, ہمیں دنیا والوں کو بھی مٹا ڈالے, آسمان والوں کو بھی مٹا ڈالے. اب ہماری چلے حکومت مسلمانہ عیسیٰ علیہ السلام کو بولتی, عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے, ابھی زندہ ہے, غار میں چھپ کو بیٹھی. مسلمان کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کا مقابلہ ہم نہیں کر رہے, ساری دنیا میں جینا حرام کر ڈالی, اللہ سے دعا کرو اللہ یہ گڈے گڈے نالائقاں کو دنیا سے ہٹا مٹا لے. عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کر دے, اللہ نہیں جی سک رہے, اللہ تیری عبادت نہیں کر سک رہے. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے گردنوں میں سیدھے طرف گردنوں میں پھوڑا پیدا کرتا,
وہ پھوڑا بڑا ہوتے 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 بڑا ہو کو پٹ کا تو پھوڑتا انہیں وہاں لٹ کا تو مرتا. جیسے ہی پھوڑا پھوڑتا انہیں وہاں چہٹلے گرتا. اب سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے. انہوں زندہ رہتا کا بدبوری باس نہیں تھی. انہوں جیسے ہی مریں گے پھوڑے لے کو ایسی خلیز باس اب وہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا. مسلمان بولیں گے عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو ذرا سانس آکسیجن تو ملتی تھی, اب کاربن ڈائی آکسائڈ میں پورا پوائزن ہو گیا, سانس لینے نہیں ہو رہا. اب کیا کرنا؟ یہ مردے کے اوپر زمین کا ایک بالشت حصہ بھی یاجوج ماجوج کے لاشوں سے خالی نہیں رہے گا. ساری زمین یاجوج ماجوج کے لاشوں سے بھر جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے, اللہ پرندوں کو بھیجے گا, ایسے بڑے بڑے پرندے جن پرندوں کے گردن اونٹ کے گردن کے ہوتے لمبے لمبے, اونٹ کے گردن کے ہوتے لمبے لمبے گردنوں والے پرندے آئیں گے. اور وہ پرندے اپنے چونچ میں اپنے پیر کے پنجوں میں یاجوج ماجوج کے لاشوں کو اٹھائیں گے, دنیا کے کس کونے میں ان کے لاشوں کو ٹھکانے پر لگائیں گے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ساری دنیا صاف ہو جائے گی لاشوں سے. پھر اللہ سے دعا کریں گے, اللہ مینا برسائے گا, بارشیں برسائے گا, ساری دنیا دھو کر صاف ہو جائے گی. اب یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوا. دجال, عیسیٰ علیہ السلام, یاجوج ماجوج. 10 نشانیوں میں خالی 3 نشانیاں بیان کریں, میرا ٹائم اور فل ہو گیا.